مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیوں قرار دیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم گنہگار انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ سب سے مضبوط طریقہ گناہوں سے پاکی اور صفائی کا حج، اور کیسی صفائی ہوگی حج سے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرے شرک سے پاک حج ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد ہی نہ ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان حج کرے، اور حج کے سفر میں چھوٹا بڑا ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ تب ایسے شخص کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو پاک کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، وہ لوٹے گا حج کرنے کے بعد اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ ماں کے پیٹ سے انسان جس دن نکلا تھا اس دن جس طریقے سے ہر قسم کے گناہ سے پاک تھا، کیونکہ اس کا اپنا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی حج اگر صحیح طریقے سے کر کے لوٹے گا ایسے ہی ہو جائے گا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن وہ نہیں کہا گیا۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کے معاملے کو بھی اس میں جوڑ لیتے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم بھائی ہم حج کرنے جا رہے ہیں، جس کو بھی ہم نے تکلیف دی ہے معاف کر دے۔ معلوم ہے کہ ہم نے فلاں کو تکلیف دی ہے، فلاں کا مال دبا کے رکھا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ، اس کے پاس نہیں جا رہے، مسجد میں کھڑے ہو کے عام اعلان، بھائی جس کو بھی ہم نے کوئی تکلیف دی ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ اور وہ سمجھتا ہے کیا کہ حج کر لیا سب صفائی ہو گئی چلے آئے، اب کسی کا کچھ نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہاں نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے جو بھی کمیاں ہیں آپ کے اندر، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، اس سے آپ پاک و صاف ہو سکتے ہیں، اور بندوں کے حق کے سلسلے میں تو آپ کو اس کی صفائی کرنی پڑے گی الگ سے۔ پہلے بندے سے معافی طلبی کیجئے پھر اللہ سے معافی طلبی۔ لہٰذا مسجد میں کھڑے ہو کر کے عام اعلان یہ کافی نہیں۔ ہاں آپ جس شخص کو یاد کرتے ہیں جانتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ غلط کیا تھا، آپ اس کو پہلے ختم کیجئے جا کر۔ تو بندے کا اگر کوئی معاملہ ہے تو بندے سے صفائی ستھرائی کر لیجئے پہلے، اس کے بعد مسجد میں آپ کھڑے ہو کر کے آپ اعلان کر سکتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کا یاد نہیں ہے آپ کو، بہت سارے لوگوں کا اپنے چلتے پھرتے ان کا دل دکھا دیا ہوگا، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، تو آپ اعلان کریں تاکہ لوگوں کو جن کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے آپ کا میسج چلا جائے، اور جن کو آپ یاد کر رہے ہیں ان تک آپ خود جا کر کے پہنچے۔ تو بندوں کا حق پورا کرنے کے بعد تب جا کر کے آپ صحیح طریقے سے حج کریں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان 3 مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر شوال کے بعد سے حج کے سفر میں لوگ نکل پڑتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ شہر کانپور سے بھی غالباً جا چکے ہوں گے۔ بعض احباب کا اصرار تھا کہ حج کے تعلق سے گفتگو کی جائے،
لیکن کسی نہ کسی وجہ سے گفتگو میں تاخیر ہوئی۔ آج آپ کے بیچ میں حج کے تعلق سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، اس مقصد سے نہیں کہ جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں ان کو حج کا طریقہ بتانا ہے، بلکہ ہم سب بھی مسلمان ہیں اور اللہ ہمیں شاید آگے توفیق دے دے، لہذا حج اور اس کے طریقے سے واقف رہنا، اس کو سنتے رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ سامعین کی خاطر ہی حج کے تعلق سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک حج ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز اللہ کے اکیلے معبود حق ہونے کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو توحید کی گواہی ہوئی، پہلی چیز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَصَوْمِ رمضان، اور چوتھی چیز رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ والحج، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرنا۔ تو ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ظاہری طور پر یہ 5 چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ بہت ساری اور تفصیلات اسلام کی ہیں، لیکن کم سے کم کسی بھی انسان کے اندر اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ 5 چیز پائی جانی چاہیے۔ اس میں سے بھی 2 چیز مالداروں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے اور حج کا تعلق بھی مال سے ہے۔ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، خرچہ برداشت کر سکتا ہے، ایسے شخص کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حج کرے۔ اور جو صاحب نصاب ہو، اسلام نے مال کی جو حد مقرر کری ہے اس حد کو پار کر جائے، اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہر مسلمان میں پائی جانا ضروری ہے۔ ایک چیز تو کہہ کر کے ہی اسلام میں داخل ہوتا ہے انسان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بول کر کے ہی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق دل سے ہے، دل میں آپ کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ ظاہر میں جو چیز نظر آئے گی وہ 2 چیز ہے، اس میں سے بھی ایک چیز سال کے 12 مہینے نہیں بلکہ صرف 1 مہینہ، 11 مہینہ رمضان کے روزے، 11 مہینے میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی عام طور پر۔ سال کے 12 مہینے میں سے 1 مہینہ، اب بچی کیا چیز بھائی؟ ایک چیز بچی، نماز۔ ہر مسلمان کے اندر نماز کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد 1 مہینہ روزہ۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا حساب و کتاب کر کے 2.5%، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، طاقت ہے، تو کعبۃ اللہ کا سفر کرنا اور حج کرنا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور ان کا خیال رکھنا ضروری۔ حج اسلام نے مسلمانوں کو کیوں دیا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے حج کیوں دیا، یا مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہے، سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم گنہگار انسانوں کو، مسلمانوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔
اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں سب سے مضبوط طریقہ گناہوں سے پاکی اور صفائی کا حج ہے۔ تو در حقیقت یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے ان سے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ انسان سے ہوتا رہتا ہے۔ تو زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین نے حج فرض قرار دیا ہے تاکہ آپ جا کر کے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ اور کیسی صفائی ہوگی حج سے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، بہت عجیب و غریب نقشہ ہے، مطلب پاکی اور صفائی کا نقشہ اس سے بہتر اور کوئی کھینچا ہی نہیں جا سکتا حج کے تعلق سے جو کہا گیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو حج کی یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ اس میں توحید کی بات کہی جا رہی ہے اور اخلاص کی، شرک سے پاک حج ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد ہی نہ ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان حج کرے۔ من حج للہ، جس نے اخلاص کے ساتھ حج کیا، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے اخلاص کے ساتھ حج کیا، ولم یرفث ولم یفسق، اور حج کے سفر میں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا، دور رکھا، چھوٹا بڑا ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تب ایسے شخص کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی صفائی ہو جائے گی، اس کو پاک کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ کیسا ہو جائے گا وہ پاک صاف ہونے کے بعد؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ لوٹے گا حج کرنے کے بعد تو اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ ماں کے پیٹ سے انسان جس دن نکلا تھا، اس دن جس طریقے سے ہر قسم کے گناہ سے پاک تھا، چونکہ اس کا اپنا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی حج اگر صحیح طریقے سے کر کے لوٹے گا تو ایسے ہی ہو جائے گا بالکل۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو شخص صحیح طریقے سے حج کر لے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کہا گیا۔ اس کی تصویر ایسی کھینچی گئی کہ انسان یہ سمجھ لے کہ گناہ سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تصویر ایسی کھینچی گئی۔ تو ایسی تصویر کسی اور چیز میں نہیں کھینچی گئی۔ یہ حج کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے پوری طرح۔ ہاں، لیکن بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کے معاملے کو بھی اس میں جوڑ لیتے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم بھائی، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، جس کو بھی ہم نے تکلیف دی ہے معاف کر دینا۔ معلوم ہے کہ ہم نے فلاں کو تکلیف دی ہے، فلاں کا مال دبا کے رکھا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ، اس کے پاس نہیں جا رہے، مسجد میں کھڑے ہو کے عام اعلان، بھائی جس کو بھی ہم نے کوئی تکلیف دی ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ سمجھتا ہے کیا کہ حج کر لیا، سب صفائی ہو گئی، چلے آئے، اب کسی کا کچھ نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے تعلق سے جو بھی کمیاں ہیں آپ کے اندر، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، اس سے آپ پاک و صاف ہو سکتے ہیں، اور بندوں کے حق کے سلسلے میں تو آپ کو اس کی صفائی کرنی پڑے گی الگ سے۔ پہلے بندے سے معافی تلافی کیجئے، پھر اللہ سے معافی تلافی۔ لہذا مسجد میں کھڑے ہو کر کے عام اعلان یہ کافی نہیں۔ ہاں، آپ جس جس شخص کو یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ غلط کیا تھا، آپ اس کو پہلے ختم کیجئے جا کر۔ کسی کا اگر آپ نے مال دبایا تھا تو اس کو مال لوٹائیے، کسی کا حساب کتاب میں گڑبڑی ہے، حساب کتاب درست کیجئے۔ کسی کو اپنی زبان سے اپنے جسم کے کسی حصے سے تکلیف پہنچایا تھا، جس کو واپس تو نہیں کیا جا سکتا، اور ممکن ہے تو واپس کر لیا جائے کہ بھائی ہم نے تم کو ایک تماچا مارا تھا، بھائی تم کو حق ہے ایک تماچا مجھے مار لو۔ کسی کو اگر آپ نے کوئی تکلیف پہنچائی اور پاسبل ہے کہ اس کو پلٹا لیا جائے، تو اسلام میں یہی عدل اور انصاف ہے کہ جتنا آپ نے نقصان کیا ہے اتنا وہ حق رکھتا ہے۔ آپ نے ایک تماچا مارا تھا تو اس سے کہیے جا کر کے کہ بھائی آج یہ احساس ہو رہا ہے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے فلاں دن تم کو ایک تماچا مارا تھا،
لہذا بھائی تمہارا حق بنتا بدلہ لے لو. اب سامنے والا بدلہ نہ لے تو کوئی بات نہیں ہے, اس سے معافی مانگو جا کر کے, وہ کھلے دل سے معاف کر دے آپ. ہاں اب سامنے والا معافی نہیں کر رہا ہے, آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, تب پھر آپ معذور ہیں. اللہ سے امید رکھیے کہ آپ کے اللہ عذر کو قبول کرے گا کہ میرا بندہ پریشان ہے اور ہر طریقے سے تیار ہے, لیکن سامنے والا اب غلط کر رہا اس کے ساتھ. تو بندے کا اگر کوئی معاملہ ہے تو بندے سے صفائی ستھرائی کر لیجئے پہلے, اس کے بعد مسجد میں آپ کھڑے ہو کر کے آپ اعلان کر سکتے ہیں, تاکہ جن لوگوں کا یاد نہیں ہے آپ کو, بہت سارے لوگوں کو آپ نے چلتے پھرتے ان کا دل دکھا دیا ہوگا, آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے, تو چوراہوں پہ, دکانوں پہ, جہاں پر بھی آپ کو پاسبل ہے, مسجد میں جہاں بھی اجتماع ہو, آپ اعلان کریں تاکہ لوگوں کو جن کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے آپ کا میسج چلا جائے, اور جن کو آپ یاد کر رہے ہیں ان تک آپ خود جا کر کے پہنچیں. تو بندوں کا حق پورا کرنے کے بعد تب جا کر کے آپ صحیح طریقے سے حج کریں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کی طرح گناہ سے پاک اور صاف ہو جائیں. بہت سارے لوگ عقیدہ کی اصلاح نہیں کرتے, وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں, حج میں بھی جا کر کے شرک کرتے ہیں. وہ جانتی نہیں کہ حج کیا ہے, حج کا پیغام کیا ہے, حج کی اتنی فضیلت کیوں ہے. وہ یہاں بھی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور حج کے سفر میں بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی کہ ان کی نگاہ میں بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی اتنی اہمیت نہیں رہتی حج کے سفر میں جتنا مسجد نبوی کی رہتی ہے. رسول کے وہ عاشق ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ من میں بسا ہوا. رسول کے عاشق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جبکہ عاشق کہنا بھی کسی حد تک مناسب نہیں. رسول سے اپنی محبت اور اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے, اور اتنا اظہار کر رہے ہیں کہ حج کا سفر کر رہے ہیں تو نیت کہاں کی ہے, مدینہ کی. تو یہ شرک میں نہیں چلا جائے. حج کا سفر ہے اور نگاہ میں ہر ٹائم مدینہ مدینہ ہے. ایک آدمی اگر حج کرے مدینہ نہ بھی جائے, مکہ سے اپنا حج پورا کر کے واپس لوٹ آئے, کوئی دقت نہیں اس کے لیے. تو اصل چیز کیا ہے, کعبۃ اللہ, بیت اللہ اور اللہ. لوگ جانتے نہیں. حج کی اتنی فضیلت اسی لیے ہے کہ حج میں توحید ہی توحید ہے. اصل فضیلت کس کی ہے بھائی, توحید کی فضیلت ہے. یہ حج کیا ہے, یہ حقیقت میں توحید کا مکمل اہتمام ہے. مطلب ایک انسان حج کر لے اور اس کے اندر توحید میں کمی رہ جائے, یہ سوچ سے باہر کی چیز ہے. لیکن ہم بر صغیر کے لوگ اپنی توحید سے اتنے دور ہیں کہ حج بھی کر لیتے ہیں اور توحید کا پتہ تک نہیں رہتا. حج کے اندر آپ غور کریں گے, بہت تفصیلات کا موقع تو نہیں ہے, لیکن آپ جب غور کریں گے, اور ماشاءاللہ بہت سارے حجاج ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو دعائیں اور ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں, ایک دو جو بہت مشہور ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور جتنے سارے اذکار ہیں سب کو آپ کبھی تفصیل سے بیٹھ کر کے پڑھیے گا, آپ کو ہر جگہ میں توحید نظر آئے. ایک تو تلبیہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہ اللہ کے لیے ایک طریقے سے بندہ اعلان کرتا ہے کہ اب تک جو بھی تھا, تھوڑا کمی بیشی کچھ بھی کسی سے کوئی رابطہ تعلق کوئی مقصد, آج سب ختم ہے, سب سے رشتہ توڑ لیا پوری طرح. یہ اعلان کرتا ہوں, صرف اللہ تیرے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے آج. لبیک, حاضر ہوں اللہ دل و جان سے تیرے لیے, کسی اور کا کوئی مطلب ہی نہیں آج یہاں. اللہم لبیک, صرف اللہ کو پکارا جا, تیرے لیے حاضر ہوں اللہ, تو جو چاہے کہہ دے, ماننے کے لیے تیار ہوں, کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آگے چل کر کے کہتا ہے ان الحمد, ساری تعریف تیری, والنعمت, اور جو کچھ بھی نعمتیں دنیا میں کسی کو بھی مل رہی وہ سب تیری طرف سے. توحید الوہیت, جس کو توحید عبادت ہم کہتے ہیں,
توحید الوہیت، توحید عبادت. ان الحمد، ساری تعریف تیری، والنعمت، اور توحید ربوبیت، اس پوری کائنات کا تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کچھ دیتا ہے، تو ہی سب کچھ چلا رہا ہے. آگے بھی وہی کہا گیا ہے والملک، بادشاہت تیری، لا شریک لک، ان تمام چیزوں میں کوئی بھی تیرا ساتھی نہیں ہے، تو اکیلا ہے ان سب چیزوں میں، لا شریک لک. تو یہ تو تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو بار لا شریک لک بولتے ہیں ہم لوگ کہ جو باتیں کہہ رہا ہوں اے اللہ، کوئی بھی اس میں شریک نہیں تیرے ساتھ، تو اکیلا ان سب کا حقدار ہے اور مستحق ہے. اور تلبیہ یہ حاجیوں کا نعرہ ہے، احرام باندھنے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں حاجی صاحب. اور اس کے علاوہ ایک ذکر اور بہت مشہور ہے، جس کو صفا مروہ کے درمیان جب صحیح کرتے ہیں تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں اپنے زبان سے بار بار، اور پھر عرفہ کے میدان میں جو حاجی ٹھہرتے ہیں تو شام تک اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں بھی توحید ہی توحید. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے معبود حق، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، ساتھی نہیں، لہ الملک، یہ جو تلبیہ تھا اسی کا مفہوم لگ بھگ اس میں بھی ہے. لہ الملک، بادشاہت اسی کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف ساری اسی کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر. جو تلبیہ تھا اسی تلبیہ ہی کا مفہوم معنی اس میں بھی موجود. اور جب صفا مروہ میں بولتے ہیں تو تھوڑے الفاظ اور آگے ہیں. انجز وعدہ، وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور جس نے جماعتوں کو اکیلے شکست دے دی. توحید ہی توحید ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مسنون اذکار آپ پڑھیں گے تفصیلات میں، ان سب میں آپ کو توحید نظر آئے گی. تو اصل میں توحید کا اتمام ہے حج. توحید میں جو کچھ کمی بیشی رہ جاتی انسان کی زندگی میں، وہ حج کر کے ان سب کو دور کر دیتا ہے اور پورے طور پر اپنے آپ کو موحد بنا لیتا ہے، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت کا وہ حامل ہے. سب کچھ توحید کا معاملہ ہے. آپ اسی میں غور کر کے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ حج کے ساتھ کثرت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. کیوں؟ غور و فکر کرنے کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھی توحید کا ایک پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید نرالی ہے. ان کی زندگی پڑھ کر کے آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید نرالی ہے، اور اس توحید کے اوپر غور فکر کریں گے تو لگے گا کہ ان کو توحید کا امام کہا جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ سارے نبی توحید والے تھے، کوئی الگ تھا کیا؟ جتنے نبی اور رسول آئے سب توحید کی دعوت دیتے تھے. اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ سب کا پیغام یہی تھا، توحید. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس انداز میں توحید کو عام کیا یا اس کی دعوت دی، وہ بڑی نرالی ہے. اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تاریخ کو حج کے ساتھ جوڑ دیا گیا. دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ توحید کی مناسبت. حج میں اللہ کا توحید سکھا رہا پوری طرح، اور ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام ہیں. اسی لیے حج کے سفر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ قدم قدم پہ نظر آئے. تو توحید ہی اصل چیز. اب ایک انسان حج کرے اور اس کی زندگی میں توحید ہی نہ ہو، کیا فائدہ اس حج کرنے سے؟ اس کا ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ حج کرنا بھی بیکار. یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے. لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. یہ ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، یہ فلاں نبی فلاں نبی، نبیوں کے نام گنائے گئے، یہ بڑے بڑے نبی سب، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے، ان کے جو بھی نیک اعمال تھے وہ بھی برباد ہو جاتے. جب نبیوں کے نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو ہمارا تمہارا حج برباد نہیں ہوگا؟ ارے نبیوں کو چھوڑو، نبیوں کے امام
जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा गया यही, लइन अशरकता, अगर आपने भी शिर्क कर लिया तो आपके गुनाह भी, आपकी नेकियां भी बेकार हो जाएंगी। लयहबतन्ना अमलुका, आपका जो अच्छा अमल है जो वो बेकार हो जाएगा। जब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेक काम और उनकी नेकियां बेकार हो जाएंगी शिर्क की वजह से, तो हमारा और आपका हज कबूल हो जाएगा शिर्क के साथ? हो ही नहीं सकता है। तो तौहीद को सीखना बहुत जरूरी है। हज करने से पहले तौहीद सीखना जरूरी है। अपनी जिंदगी से शिर्क को निकाल करके बाहर फेंकना जरूरी है। अपने दिल में तौहीद को मजबूत करना जरूरी है। वरना आप 10 हज कर लें, 20 हज कर लें, अल्लाह ने पैसा दिया है, कोई फायदा होने वाला नहीं, सब बेकार चला जाए। तौहीद सीखना जरूरी है। बहरहाल वक्त खत्म होने को है। मैं मुख्तसर तरीके से आपके सामने हज का तरीका रखता हूं। तफसीलात के लिए जरूरी है कि आप किताबें दस्तयाब हैं उसको पढ़ें वक्त निकाल करके, और उलमाए किराम से जो भी आपके सवालात हों आप उनको पूछें। सबसे पहली बात, हज करने के लिए जरूरी है कि शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा के 10 दिन शुरू में, इन अय्याम में इंसान हज के सफर से निकले। अगर पहले ही रमजान ही में आदमी चला जाए, जाकर के मक्का में बैठ जाए और हज कर ले, नहीं होगा हज। शव्वाल के बाद हज का सफर करना पड़ेगा और मीकात क्रॉस करना पड़ेगा उसे। और मीकात एक बाउंड्री है, काबतुल्लाह के चारों तरफ एक बाउंड्री, एक लाइन खींची गई है, एक दायरा बनाया गया है कि इसको जब आप पार करेंगे तो इहराम की हालत में 2 सफेद कपड़े, एक नीचे एक ऊपर, वो इहराम होता है, 2 चादर के लीजिए आप, इहराम पहन करके आप इसको पार करेंगे। तो शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन, क्योंकि 8वीं तारीख के बाद से तो काम शुरू हो जाता है हज का। 9वीं तारीख तो बहुत ही अहम है, अरफा में रुकना है। दूसरी बात, हज की 3 किस्में हैं, लेकिन अफजल किस्म और आमतौर पे हम लोग जो हज करा करते हैं, बड़े सगीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग, वो है हज तमत्तो। तो सिर्फ हम उसी का तरीका बताएंगे। हज तमत्तो क्या होता है कि उम्रा और हज दोनों की नीयत होती है, लेकिन अलग अलग। पहले उम्रा की नीयत करते हैं और 8वीं तारीख में फिर जाकर के हज की नीयत करते हैं। और एक होता है हज इफराद, उसमें सिर्फ हज की नीयत होती है। घर से आप निकले हैं, एहराम बांध करके निकल रहे हैं हज की नीयत करके। एक होता है हज कारिन, उसमें एक साथ दोनों की नीयत होती है, हज की और उम्रा की, दोनों की एक साथ नीयत। अब चलिए हम लोग हज तमत्तु पे बात कर रहे हैं कि हम लोग आमतौर पे हज तमत्तु करते हैं इस बुनियाद पर कि ये अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है कि हज तमत्तु ये अफजल है, इसलिए हज तमत्तु अदा करते हैं। उसमें सबसे पहले आप उम्रा की नीयत करेंगे। मीकात से पहले आप घर से एहराम बांध ले, कोई दिक्कत नहीं है। एहराम बांधने के टाइम पहले गुस्ल करें, अपने एहराम के कपड़े में खुशबू लगाएं, खुद भी खुशबू लगाएं, और उसके बाद अगर कोई फर्ज नमाज का वक्त है तो फर्ज ही नमाज पढ़ लें। अगर कोई नमाज का वक्त नहीं है तो तहियतुल वजू, वजू की सुन्नत के हिसाब से 2 रकात नमाज पढ़ें। एहराम की कोई नमाज नहीं, ये ध्यान में रखें आप। वो जो 2 रकात आप पढ़ेंगे वो वजू की नीयत से, एहराम की नीयत से कोई नमाज नहीं। और उसके बाद फिर एहराम बांध लेंगे आप, और मीकात से पहले पहले आपको नीयत करनी पड़ेगी। तलबिया पुकारिए और नीयत करिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ करके, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, एक उम्रा के लिए मैं हाजिर हूं अल्लाह, ये नीयत करेंगे। और उसके बाद आप अपना तलबिया पढ़ते रहेंगे, और जाने के बाद सबसे पहले तवाफ़े कुदूम करेंगे। अभी ये उम्रा कर रहे हैं, अभी हज शुरू नहीं किया आप। सबसे पहले काबतुल्लाह में जाकर के तवाफ़े कुदूम करेंगे, यानी बैतुल्लाह के चारों तरफ 7 चक्कर लगाएंगे। शुरुआत करेंगे उस कोने से, 4 कोना है, ये आपका सामने खंबा है, ये 4 कोने हैं, तो आप पूरब के इधर वाले कोने से आप शुरू करेंगे। हजर अस्वद इस कोने में, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके हर चक्कर में आप अल्लाहु अकबर कह सकते हैं। तो हजर अस्वद की तरफ से अगर मुमकिन है तो आप दीवार पे हाथ लगाइए, हजर अस्वद को छूइए, बोसा लीजिए, नहीं है तो हाथ से इशारा करिए, और उसके बाद काबा का चक्कर लगाइए। जब पहले कोना से लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा कोना में पहुंच जाएं तो उसको रुकने यमानी कहते हैं। उस रुकने यमानी से लेकर के हजर अस्वद के बीच में जितना हिस्सा है, यानी एक साइड, 4 साइड में से एक साइड, वहां पे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ें।
اور 7 چکر لگائیں گے. 3 پہلے چکر مردوں کے لیے، 3 پہلا چکر رمل کریں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم سے. تھوڑا تیز چلنے کا اب تو ممکن ہی نہیں ہے، تو خالی آدمی اچھلتا ہے، میدان خالی نہیں ملتا ہے، تو تھوڑا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنے کی کوشش کریں گے. اور اجتباء کریں گے، یعنی دایاں والا کندھا آپ اس میں احرام کا کپڑا نہیں رکھیں گے، بغل کے نیچے سے کپڑا اس والے کندھے پہ، بائیں والے کندھے پہ ڈال دیں. اس کو کہتے ہیں اجتباء. تو یہ حجر اسود سے شروع کیا آپ نے، پھر حجر اسود پہ پہنچے، 1 چکر ہو گیا. اس طریقے سے 7 چکر پورا کر لیں گے. تو پھر اسی حجر اسود کے سائڈ ہی میں مقام ابراہیم ہے، ایک نشانی بنی ہوئی ہے. اسی مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے، یا جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے، 2 رکعت طواف کی 2 رکعت نماز پڑھیں. اور پھر اس کے بعد آپ بغل ہی میں راستہ ہے، آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں. صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے وہاں پہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے، جو ابھی ہم نے آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس ذکر کو کریں گے اور پھر آپ دعا کریں گے، اللہ سے جو مانگنا ہے آپ مانگے. 3 مرتبہ ایسا کریں گے، دعا کریں گے پھر یہ ذکر کریں گے، دعا کریں گے پھر ذکر کریں گے، دعا کریں. 3 مرتبہ ہونے کے بعد آپ پھر صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف چل پڑیں گے. بیچ میں جب ہری پٹی اشارہ کے طور پہ لگا دی گئی ہے، اس میں پہنچیں گے تو مردوں کے لیے اس میں تھوڑا تیز چلیں گے، اور پھر مروہ پہ پہنچ جائیں گے. مروہ پہ پہنچنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یہی ذکر و اذکار کریں گے، دعا کریں گے. تو یہ 1 چکر ہوا. اس طریقے سے 7 چکر پورا کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے سر منڈا لیں گے یا پھر بال تھوڑا سے کٹوا لیں گے. اب آپ کا احرام آپ کھول سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو احرام میں آپ کے لیے حلال نہیں تھی اب حلال ہو گئی. اب اس کے بعد آپ جتنے دن بھی رہیں مکہ میں رہیں، جب 8ویں تاریخ ہو جائے چاند کی، ذوالحجہ کی، تو پھر آپ کو مینا کے میدان میں پہنچنا ہے. اور مینا کے میدان میں پہنچ کر کے 8ویں تاریخ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں وہاں پڑھنا ہے. ممکن ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور ان سب کو قصر کر کے پڑھیں گے اور جمع بھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد رات مینا میں گزارنے کے بعد پھر چل پڑیں گے ایک سفر میں، عرفہ کے سفر میں. بیچ میں مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے آپ عرفہ پہنچ جائیں گے. آپ ایسا سمجھے کہ آپ وہاں مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بیچ میں یہ مزدلفہ ہے اور اس کے بعد یہ عرفہ ہے. تو مینا سے آپ چلیں گے، مزدلفہ چھوڑ کر کے عرفہ کے میدان میں پہنچ جائیں گے. اور وہاں پہ ظہر سے پہلے اگر مسجد نمیرہ میں جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کہیں پر بھی آپ ٹھہریں گے پورے عرفہ میدان میں. اور ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے، قصر کر کے پڑھیں گے. اور پھر غروب تک، سورج کے ڈوبنے تک آپ وہاں پہ اللہ سے خوب دعائیں کریں گے. اور اس میں سے مشہور دعا یہ ہم نے آپ کو بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے چل پڑیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے مغرب کی، واپس پلٹیں گے مزدلفہ کی طرف. جتنی بھی رات ہو جائے، آدھی رات سے پہلے پہلے مزدلفہ پہنچنا ہے، اور وہاں پہ مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے، قصر کر کے عشاء کی نماز. اور پھر آدھی رات پوری وہاں مزدلفہ میں گزارنا ہے، رات پوری گزاریں گے. فجر کی نماز پڑھ کر کے خوب اللہ سے دعائیں کریں گے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے پھر واپس مینا جائیں گے. مینا میں جانے کے بعد مینا ہی کے میدان میں 3 جمرات ہیں جہاں پہ کنکری مارتے ہیں. تو سب سے بڑے والے جمرہ کو، 2 جمرہ کو چھوڑ کر کے آخری والے کو آپ جب چلیں گے تو ایسے ہی پڑے گا. عرفہ سے آپ چلے ہیں، مزدلفہ کو چھوڑے ہیں، اب اس کے بعد سب سے پہلے چھوٹا والا جمرہ آئے گا، پھر بیچ والا، اور سب سے آخر میں بڑا والا. تو بیچ والا دونوں کو چھوڑ دیجئے، پہلا والا دوسرا والا. آخر والے میں 7 کنکری مار کر کے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر آپ کہیں، اور اس کے بعد پھر 7 کنکری مار کر کے آپ جو تلبیہ پکار رہے تھے، دوبارہ جب آپ حج کے لیے احرام باندھیں گے پھر تلبیہ پکاریں گے 8ویں تاریخ سے، وہاں پہ بند ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ کی قربانی ہوگی، پھر آپ اپنے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، اور پھر اسی دن کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارت. اب اس کے بعد آپ پوری طرح حلال ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. اب یہ یوم النحر
ہو گیا 10ویں تاریخ. اب 11ویں تاریخ 12ویں تاریخ پھر مینا ہی میں گزارنا ہے. اور صرف ایک کام ہے, دن میں زوال کے بعد سے تینوں جمرات میں کنکری مارنا ہے, 7 کنکری, چھوٹا, بیچ والا اور سب سے بڑا. اور 12ویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی اگر آپ کا من چاہے تو آپ مینا سے نکل جائیے, میدان چھوڑ دیجیے. لیکن اگر سورج وہیں ڈوب گیا تو پھر آپ کو رہنا ہے وہاں. اور 13ویں تاریخ کو پھر کنکری مارنا ہے اور کنکری مار کر کے آپ کو نکلنا ہے, تینوں جمرات. اب اس کے بعد آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, مکہ میں ٹھہرے ہیں. اب گھر کا ارادہ ہے سفر کا, تو گھر کے ارادے سے پہلے آخری بار جو چیز دیکھیں گے وہ کعبۃ اللہ, جس کو طواف وداع کہتے ہیں. پھر جائیں گے اور کعبۃ اللہ کا 7 چکر لگائیں گے. اس کے بعد آپ اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے, مکہ چھوڑ دیں گے آپ. تو یہ آپ کا حج ہو گیا, مختصر طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے بتایا. اس میں سے اب آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ 3 چیزیں حج میں آپ ذہن میں رکھیں, آپ کو حج کرنے میں آسانی ہوگی. ایک ہے ارکان حج, دوسری چیز ہے واجبات حج, اور تیسری چیز ہے سنن حج. ارکان کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو نہیں کریں گے تو حج ہی نہیں ہوگا. اور واجبات کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جس کے چھوٹ جانے پہ آپ کے اوپر دم لازم ہوگا, یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا اللہ کے راستے, قربان کرنا پڑے گا. اور سنن کیا ہے؟ کہ جس کو اگر کر لے تو اچھی بات ہے, اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. اب آئیے اختصار کے ساتھ بتا دیں ہم کہ ارکان کیا کیا ہیں, واجبات کیا کیا ہیں, اور سنن کیا کیا ہے. ارکان میں 4 چیزیں ہیں حج میں. ایک تو احرام باندھنا, یہ ارکان میں سے ایک ہے. عرفہ میں 9ویں تاریخ کو, یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ ٹھہرنا, عرفہ میں جا کے ٹھہرنا, یہ بھی ارکان میں سے ہے. طواف افاضہ 10ویں تاریخ یوم النحر کو, ہاں سب کام سے فارغ ہو کر کے مکہ جا کر کے کعبۃ اللہ کا پھر سے طواف کرنا, صحیح کرنا. اور صحیح جس کو ہم لوگ صفا مروہ کے بیچ میں کہتے ہیں, صحیح کرنا. تو یہ 4 چیزیں آپ کے ارکان میں سے, ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو آپ کا حج بیکار ہو جائے گا, حج نہیں ہوگا. تو ایک انسان جو حج کرنے کے لیے جائے تو ان 4 چیزوں کو ہر ٹائم انگلی میں رکھے کہ یہ 4 چیزیں میرا مس نہ ہو. احرام عام طور پہ مس ہوتا ہی نہیں ہے. وقوف عرفہ, عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا, اور 10ویں تاریخ کو کعبہ کی زیارت کرنا, طواف افاضہ, اور صحیح کرنا. اب واجبات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا, جو باؤنڈری ہے اس سے پہلے احرام باندھ لینا, یہ واجب ہے. اگر آپ اس کو 19-20 کر دیں گے تو آپ کے اوپر دم لازم ہوگا, غلط جگہ سے اگر آپ نے باندھ لیا. وقوف عرفہ, غروب سے پہلے عرفہ کے میدان میں ہر حال میں آپ کا پہنچنا ضروری ہے, لیکن اگر آپ تاخیر کر گئے تو آپ کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. مزدلفہ میں آدھی رات سے پہلے پہنچنا اور آدھی رات وہاں گزارنا ضروری ہے, ورنہ دم لازم ہو جائے گا. ایام تشریق جتنی بھی ہیں وہ سب مینا میں گزارنا, جب تک آپ رکیں گے 11ویں تاریخ 12ویں تاریخ 13ویں تاریخ تک, تو مینا میں رات گزارنا, رات آپ کو مینا ہی میں گزارنا پڑے گا. اور رمی جمرات, تینوں جو جمرات ہیں جن کو پتھر مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکری, اس کو ترتیب وار مارنا. پہلے چھوٹے والے کو ماریں گے, پھر بیچ والے کو, پھر سب سے بڑے والے کو. اگر آپ نے الٹا پلٹا کر دیا تو خون لازم ہو جائے گا, دم لازم ہو جائے گا. حلق یا تقصیر کرنا, بال منڈانا یا چھوٹے کر لینا. اسی طریقے سے جب مکہ چھوڑنے لگیں تو طواف وداع کرنا. اگر کوئی آدمی ہڑبڑی میں نکل گیا, طواف وداع نہیں کیا, تو اس کو دم لازم ہوگا, یعنی اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرنا پڑے گا. یہ چیز بھی اہم ہے, لیکن ارکان کے مقابلے میں اس میں آپ کے لیے گنجائش ہے, اور ارکان میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سنن کے درجے میں ہے. مثال کے طور پہ غسل کرنا, خوشبو لگانا, 2 رکعت نماز پڑھنا احرام پہننے کے وقت, تلبیہ پکارنا, طواف قدوم جا کر کے سب سے پہلے طواف کرنا, طواف کے 2 رکعت طواف پورا کرنے کے بعد عرفہ کی رات مینا میں گزارنا, اور یوم الترویہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا, یہ سب سنن ہے. اگر نہیں پڑھ پاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ ہم نے حج اور اس کا طریقہ آپ کو بتایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جب کبھی بھی ہمیں توفیق دے حج کرنے کی تو حج مبرور کی توفیق دے, یعنی ایسا حج جس کا بدلہ صرف جنت. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. تو حج مبرور کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. اور اگر اللہ ہمیں حج نصیب نہ کرے
تو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور موت کے وقت اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک صاف ہونے کی توفیق عطا فرمائے.